اتنے ہیں جان نثار اکیلے حسین کے۔ اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہے، علامہ مفتی عرفان احمد صاحب مصباحی، حضرت محب الجرامی، حضرت حافظ و قاری صوفی لال محمد صاحب قبلہ، علامہ آصف صاحب قبلہ بہت شاندار عالم بھی ہیں اور بہترین انسان بھی ہیں۔ حضرت مولانا تنویر بلال صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے بڑی روانی اور بڑی سلاست سے آپ کو تقریر منیر سے سرفراز کیا، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوب ترقی عطا فرمائے۔ تشریف فرما ہے برادر خرد مولانا سید اسجد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف رکھتے ہیں، ناظم اجلاس سید عامر میاں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دن سے بڑی محنت اور جانفشانی سے آپ سے نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور بہترین اشعار سے آپ کو نوازتے رہتے ہیں۔ آج کی مختصر سی تقریر میں ماں بعد کربلا آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ کچھ میں کلام کروں اس سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم سب ایک مرتبہ مل کر پوری عقیدت مندی اور پوری محبت کے ساتھ جوش اور ولولے کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی عادت کے مطابق کچھ شعر آپ کو سناتا ہوں، پتہ ہو پہلے پہ شعر آپ یہ سن لیں جو بڑا مشہور موقع کی مناسبت سے ہے کہ جہاں بھر کے یزیدی کو پیام مرگ لائے گا، شہیدان وفا کا خون ناحق رنگ لائے گا۔ اب دو چار شعر اور سنیں، پھر اور دو چار شعر آپ سنیں۔ آخرش آہی گئی فصل عبادت کے بہار، آخرش آہی گئی فصل عبادت پہ بہار، دشت ویران سے سجدوں کے قبیلے نکلے، دشت ویران سے سجدوں کے قبیلے نکلے، اور ظلم سمجھا تھا کہ جل جائے گی شعلوں میں نماز، ظلم سمجھا تھا کہ جل جائے گی شعلوں میں نماز، راکھ خیموں کی کلیدی تو مصلے نکلے، راکھ خیموں کی کلیدی تو مصلے نکلے، راکھ خیموں کی کلیدی تو مصلے نکلے، اور فاقہ مستی میں بھی معیار سخاوت دیکھو، فاقہ مستی میں بھی معیار سخاوت دیکھو، ان کی چوکھٹ پہ بھکاری بھی فرشتے نکلے، فاقہ مستی میں بھی معیار سخاوت دیکھو، ان کی چوکھٹ کے بھکاری بھی فرشتے نکلے، اور یا رسول اللہ تیرے پھولوں سے جنہیں بغض تھا اس دنیا میں، تیرے پھولوں سے جنہیں بغض تھا اس
دنیا میں ان کی قبروں سے پسے مرگ بھی کاٹے نکلے، کی قبروں سے پسے مرگ بھی کاٹے نکلے۔ ایک مرتبہ اور بول دے آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ کچھ شعر اور سنیں آپ کربلا والوں کے تعلق سے کہ قرارے خانہ کعبہ ہے کربلا، قرارے خانہ کعبہ ہیں کربلا والے، ہم اہل عشق کا قبلہ ہے کربلا، ہم اہل عشق کا قبلہ ہیں کربلا والے، اور خدا کے قہر کا ظلم و ستم کے چہرے پر، خدا کے قہر کا ظلم و ستم کے چہرے پر دھماکہ خیز تماچا ہے کربلا والے، دھماکہ خیز تماچا ہے کربلا والے، دھماکہ خیز تماچا ہے کربلا والے۔ اور جہاں پہ زنگ جہالت چھوڑایا جاتا ہے، جنگ جیم والا نہیں زے والا، جہاں پہ زنگ جہالت چھوڑایا جاتا ہے وہ آگہی کا ادارہ ہے کربلا والے، وہ آگہی کا ادارہ ہے کربلا والے، جہاں پہ زنگ جہالت چھوڑایا جاتا ہے وہ آگہی کا ادارہ ہے کربلا والے، اور جو ایک پل میں نگل جاتا ہے اندھیروں کو، ارے بولو یار سبحان اللہ تمہارا، جو ایک پل میں نگل جاتا ہے اندھیروں کو، حرم کا ایسا اجالا ہے کربلا، ایسا اجالا کربلا والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یزیدی سمجھ کے آئے، ہوس پرست یزیدی سمجھ کے آئے تھے، 72 کیا ہے یہی سوچ کے آئے تھے، ہوس پرست یزیدی سمجھ کے آئے تھے ہمارے منہ کانے والا ہے کربلا، ہمارے منہ کانے والا ہے کربلا والے، تو بتا دیا انہیں اصغر کے ایک تبسم نے، ہوس پرست یزیدی سمجھ کے آئے تھے ہمارے منہ کانے والا ہے کربلا والے، بتا دیا انہیں اصغر کے ایک تبسم نے، مثالیں کوہے ہمارا ہے کربلا، عظمت اہل بیت، خاندان رسول، یاد رسول، ہماری تقدیر، ہماری رسالت۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بابا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصغر کے تبسم میں مثالیں کوہے ہمارا ہے کربلا والے، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو سے جو۔ برادران اسلام، دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ اگر انسانوں کو بانٹا جائے تو ہم سمجھتے ہیں دو ہی صف تیار ہوگی،
बहैसियत ईमान और कुफ्र की भी दो ही सफ होगी, और बहैसियत आमाल भी दो ही सफ होगी, अच्छे और बुरे। जो अच्छे होते हैं वो सबके प्यारे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अच्छे होते हैं सबके प्यारे होते हैं। वो सबके प्यारे होते हैं, क्योंकि वो रब के प्यारे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि वो रब के प्यारे होते हैं। हक है। जो अच्छे होते हैं और जो बुरे होते हैं वो किसी के प्यारे नहीं होते, हक है। क्योंकि उन्हें रब भी पसंद नहीं फरमाता। हक है। तो अब यहां से जहन मिल गया, अगर प्यारे बनना है तो प्यारा किरदार अपनाना पड़ेगा। किरदार अगर अच्छा ना हो तो चाहे जितने बड़े घराने के हो, इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत कब मिलेगी? जब अखलाक अच्छा हो, किरदार अच्छा हो। वाह, हक है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिल्कुल सीधी बात है। हक है, बिल्कुल सच है। सुभान आज क्यों दुनिया कह रही है कि हुसैन हमारे हैं? हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। जोड़ने रोज पहुंच जाता है उनकी चौखट, रोक ले दिल को जो ऐसी कोई जंजीर नहीं। हक है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और प्यार करती है जमाने की हर एक शय उनसे, क्या बात है। इसके शब्बीर किसी कौम की जागीर हक नहीं। है। वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब प्यार करते हैं, और जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ेगा आपसे प्यार करने वालों की तादाद कम न होगी, बढ़ती चली जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हाय हाय हाय। हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या वजह है कि हुसैन से सब प्यार करते हैं? हर मुल्क की हुकूमत प्यार करे। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हुकूमत को प्यार ना होता तो इस तारीख में छुट्टी का ऐलान ना होता। वाह, हक है, हक है। वाह वाह। बोलो, हक है। है ना? ये हक है। प्यार है। आए है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुस्लिमों क्या बात है। वाह वाह वाह। क्या मनखबतें लिखी हैं, सरदार की लिख रहे हैं मनखबत, कोई पंडित जी है तो वो मनखबत लिख रहे हैं। क्या शान है इमाम हुसैन की। कायम है हर समाज के रिश्ते हुसैन से, होते हैं हर जबान में चर्चे हुसैन के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। होते हैं हर जबान में चर्चे, हुसैन के। क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्योंकि आका हुसैन का किरदार प्यारा था। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यजीद इतना बदबख्त और इतना बुरा था कि सगा बेटा भी उसे पसंद नहीं करता था। सच है। दूसरे तो छोड़ ही दो। अच्छा, एक बात और भी देख लो यार, जो जहाज वहाज से कुछ यजीदी भाग के आए भी थे ना, मारपीट के डर से हिंदुस्तान में, जो शरबत और फातिहा को कहते हैं जायजे नहीं, बेचारे 50,000 रुपए का बताओ का वो कबाब खिलाया, सील कबाब। अरे यार, यजीद तो जिंदगी में सूंघने को न पाया होगा, वो सही नहीं खा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
खान के बचे वाह 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 तुम कहते थे मोहब्बत है ना तो खुल के करो ना, आगे वाह 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 आगे छुप के क्यों कर रहे हो? क्या बात है, जिंदाबाद यहाँ खुल के बटवाया भी जा रहा है और खुल के खाया भी जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 मैदान में आओ, छुप छुप के क्यों करते हो? क्या बात है, लेकिन वो जानते हैं हम मैदान में आएंगे तो मैदान में रह ही नहीं जाएंगे, आगे जिंदाबाद क्योंकि अगरचे वो दुश्मनी अहले बैत में यजीद की मुआफ़क़त करे मगर यजीद की हिमायत नहीं कर सकते, वाह खुल करके नाम नहीं रख सकते। वाह सच है, बोलो नाम नहीं रख सकते। नहीं रख सकते, किसी को देखा है यजीद? नहीं कोई शिमर नजर आया? नहीं कोई इब्ने साद नजर आया? नहीं कोई इब्ने साद नजर आया? कोई खोली नजर आया? कहा नहीं नजर आया। मैंने कहा हुसैन तो कहा कोई गुलाम हुसैन नजर आया है, कोई मोहम्मद हुसैन नजर आया है। हमें हुसैन नाम के भी लोग नजर आए और हुसैन नाम की जगह भी नजर आई है और हसनैन नाम का रोड भी नजर आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल आजाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बुरा होता है उसका नाम भी लोग पसंद नहीं करते। आगे जिंदाबाद जिंदाबाद हुसैन अच्छे हैं, उनके नाम से भी प्यार है। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तफसीर में मैं न जाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी औकात मालूम है। मैं अपनी औकात में रह के गुफ्तगू करूंगा, टाइम बहुत ना हो जाए। और दूसरी चीज है कि थोड़ा गले में भी दिक्कत है बलगम वगैरह की वजह से, लेकिन ये है कि जब बैठता हूँ बोलने तो 2-2 घंटा तक नहीं। वाह इमाम हुसैन का पैगाम है जिंदाबाद। दुआएं हैं मेरे साथ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इतनी देर तक जो मैं आपको टहला रहा था ना वो सिर्फ इसलिए कि मेरी आवाज अपनी जगह पे आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलवी कौनों काम बेमतलब नहीं करता है। वाह 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 क्या बात है, जिंदाबाद है यहाँ क्योंकि मौलवी अक्लमंद होता है आगे और बेमतलब कुछ करना भी नहीं चाहिए। वाह बोलो सच है सच है जी बहुत अच्छी बात है जी हर फेल की कोई ना कोई खर्चो गायब है ना। सच है जो बेमकसद कुछ करे समझ लो अक्लमंद ही नहीं। जी ये अकल है। वाह 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 अब मकसद क्या है वो उसका वो जाने। वाह वाह वाह। अच्छा एक बात बताओ, नेक आदमी कब बनता है और बुराई कब अपनाता है? 3 चीजें होती हैं जो इंसान को बुराई से रोकती हैं। अगर इन 3 चीजों में से कोई चीज उसके अंदर पाई गई तो वो बुराई से दूर रहेगा। वाह वाह वाह। पहली चीज तो खुदा का खौफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर डर है रब का सीने में अल्लाह तो चाहे वो उजाले में हो या अंधेरे में हो, खलवत में हो या जलवत में हो, हर जगह वो बुरा काम करने से डरेगा। हक है सच है सच है। सबसे पहली चीज है खुदा का खौफ। सच है अगर इसमें कमी है तो वो गुनाहों की तरफ कदम बढ़ाएगा, मगर फिर भी 2 चीज रोकने वाली। एक चीज तो ये होती है कि हुकूमत वक्त का उसे डर हो कि अगर हमने कोई गलत काम किया तो हुकूमत के कारिंदे हमें पकड़ के सजा देंगे। भैया आप लोग बैठ जाइए देखिए शैतान आ गया। बैठे बैठे ठीक है, सब कुछ नहीं, सब होता है। बैठिए आप लोग बैठिए। मुझे देखे आप
इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं खूबसूरत लोगों के दरमियान में बैठा हूँ। वाह 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 वाह, हसीनों के दरमियान में रहते रहते आदमी हसीन हो जाता है। हाय हाय, वाह वाह वाह, अगर एक मिट्टी गुल के साथ रहे तो गुल की खुशबू आ जाए। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान मुझे अल्लाह, देखो यार, जिंदाबाद और मैं जो बात बता रहा हूँ इसी स्टेज से आपको बात, तो हुकूमत का डर पर तीसरी चीज क्या है? समाज का डर हो। लोग क्या कहेंगे? बोलो। कैसे है? अच्छा एक बात और देखें, इसका नाम जो बुराई से आदमी को रोके, इसी का नाम शरीयत में हया कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और आका ने फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। हया ईमान का एक अजीमुश्शान शोबा है, सुभान अल्लाह, एक अजीमुश्शान शोबा है हया का। मोमिन का ईमान जितना कामिल होगा, हया उसके अंदर उतनी ही ज्यादा पाई जाएगी। हया कहते ही है उस कैफियत को जो इंसान को ऐसा काम करने से रोके जो समाज में भी जिल्लत का सबब बने और इंदल्लाह भी रुसवाई का सबब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान, और अगर हया ना हो तो कहते हैं ना कि बेहया बाश हर्चे खाही कुन, बेहया बन जाओ जो चाहो। कैसे? तो यजीद की रुकावट की जितनी चीजें थी वो कोई नहीं, बेहया तो पैदाइशी था, वाह वाह वाह, बहुत बड़ा बेहया था वो। और उसके इर्द गिर्द जो आए वो भी बेहया हो गए। अगर हया होती तो करबला वालों पे न पानी बंद किया गया होता और न करबला वालों पे ये सख्तियां की गई। हाके सच है, जिंदाबाद, एक तो हया में, हाके, दूसरी चीज समाज का तो डर ही नहीं, जब हया नहीं तो समाज का डर। और एक चीज जो हुकूमत उसी के हाथ में है, तो फिर अब कैसा डर? जो मर्जी चाहे करे, लेकिन याद रखो दुनियावी हुकूमत मिल जाने पर कभी मगरूर ना हो, क्योंकि ज़ाहिरी हुकूमत चाहे जिसके पास हो, हकीकी हुकूमत रब के पास है। रब हुकूमत फरमाता है, हकीकी बादशाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब वो गिरफ्त फरमाता है ना तो आलम यह होता है कि तख्ते शाही से उतार कर जमीन के अंदर पहुंचा देता है। हाके हाके, जिंदाबाद और जिंदाबाद, जब वो रहम करता है तो जमीन से उठा के तख्ते शाही पे बैठा दिया। हाके, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलो जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यजीद ने समझा कि हम जो कुछ कर रहे हैं इससे हमें कामयाबी मिलेगी। अपना मकसद पूरा करने के लिए मौलाना तनवीर बिलाल सल्लमों ने बहुत अच्छी तकरीर की बात। जिंदाबाद जिंदाबाद, इनका एक जुमला मुझे याद आता है, उन्होंने कहा आका हुसैन ने दीन के लिए कुर्बानी दी। तो अब हमें अपना जायजा लेना है कि हम ज़बानी हुसैनी कितने हैं और किरदारो अमल के एतबार से हम कितने बड़े हुसैनी। वाह 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 वाह, हमारी जबान कितनी हुसैनी है, वाह, हमारा कान कितना हुसैनी है, हमारा दिल कितना हुसैनी है, हमारा दिमाग कितना हुसैनी है, हमारी फिक्र कितनी हुसैनी है, हमारा हाथ कितना हुसैनी है, हमारा पैर कितना हुसैनी है, हमारा चलना फिरना कितना हुसैनी है। अगर हुसैनी हो गए तो न नमाज छूटेगी, न रोजा छूटेगा, न हज व ज़कात छूटेगा।
نہ زبان سے جھوٹ بولو گے، نہ کسی کو گالی دو گے، نہ کسی کی غیبت کرو گے، نہ کسی کی برائی کرو گے، نہ کسی کے خلاف جاؤ گے، لوگوں کو خوشیاں بانٹتے چلے جاؤ گے۔ اگر حسینی ہو گے تو زندہ بھی رہو گے تو کامیاب رہو گے، اور مر بھی جاؤ گے تب بھی زندہ رہے جاؤ۔ دین کے لیے تو سچی خیرات یہ ہے کہ آپ دین کے عامل بن جاؤ، سبحان اللہ، دیندار بن جاؤ۔ ایک رسم نہیں ہے کربلا، اور نہ یہ پروگرام ایک رسم ہے، یہ سیکھنے اور سکھانے کی ایک درسگاہ بھی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں آپ کو۔ یزید نے کیا کیا بدتمیزیاں کروائی کربلا کے میدان میں، جب یہ سب شہید ہو گئے، اب تو اسے بس کر دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ جب آدمی بے حیائی کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، دل سے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے، تو وہ دنیا کی چاپلوسی میں نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے۔ ابن سعد اور اس کے لشکر کے لوگوں نے کیا کیا؟ خیمہ حسینی کی طرف بڑھے۔ کون تھا خیمے میں؟ مستورات تھی، خانے اہل بیت کی عورتیں تھیں، ایک بیمار بچے تھے، مردوں میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان یزیدیوں کا کلیجہ بھی ٹھنڈا نہ ہوا تھا، اہل بیت کو ابھی امتحان کے اور بھی مراحل سے گزرنا تھا۔ ان جاہلوں نے سمجھا تھا کرو جو کرنا ہو، مگر رب کا قرآن کہہ رہا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز اللہ کو غافل مت سمجھو اس سے جو یہ ظالم لوگ کرتے ہیں۔ اللہ گرفت فرمائے گا ظالموں کو اسی دنیا میں سزا ملتی ہے۔ یاد رکھو، اسی دنیا میں ملنے کی یہی راہ، نہ ملنے کی یہی راہ۔ دنیا جسے کہتے ہیں عجب راہ گزر ہے۔ آدمی کے اعمال کی جزائیں اور سزائیں جنت و دوزخ کی شکل میں تو میدان قیامت میں ملے گی، مگر اس کے اثرات عزت و ذلت کی شکل میں دنیا ہی میں انسان دیکھ اس کے اثرات کو دیکھتا ہے۔ خیمے کی جانب بڑھے، واقعہ نگاری مقصود نہیں، لیکن اب چونکہ مقصد ایسا ہے کہ 10 روز خطاب کرنا ہے تو واقعہ نگاری ہونی ہی ہوگی۔ خیمے کی جانب بڑھے تو پہلے تو لوٹ مار کی، اور ایک لٹیرا اس میں ایسا بھی تھا، حضرت مخدومہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ لوٹ بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا، لوٹ بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ آج سے رہا نہ گیا، پوچھا تو کاہے رو رہا ہے؟ لوٹ بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے، چادروں کو چھین لیا گیا، دوپٹے کو چھین لیا گیا، بے پردہ کیا گیا ان عورتوں کو جن کے گھر سے آیت پردہ نازل ہو رہی ہے اور جن کے گھر سے پردے کا حکم کائنات ہوئے۔ سب زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو کچھ چھوٹا موٹا زیور اسے چھین لے۔ کوئی بالی پہنے تھی حضرت مخدومہ زینب، کان سے پکڑ کے نوچ لیا، خون بہنے لگا۔ حضرت مخدومہ سکینہ پیر میں چھوٹی سی پازیب پہنے تھے،
وہ نکل نہیں رہا تھا، نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکلا تو اس نے کھینچا ہے یوں کہ نازک پیر میں زخم آئے، کان میں چھوٹی چھوٹی بالی پہرے تھی، کھینچ رہا تھا، آپ رونے لگی تو منہ پہ ظالم نے اتنے تماچے مارے ہیں 7 سال کی سکینہ کہ پھول جیسا چہرہ سرخ ہو گیا، رونے بھی نہ دیتے تھے یہ ظالم۔ کربلا میں وہ ظلم کیا ان یزیدیوں نے، نوچ لیا، خون بہنے لگا۔ تصور کرو حضرت بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چمڑے کا کوئی چمڑا بچھا تھا بستر کی شکل میں اور کچھ نیچے نہیں تھا، بخار سے تپ رہے تھے، نقاہت ہے سامنے، اس ظالم نے جلدی سے اس چمڑے کو کھینچا ہے، آپ کی پیٹھ زمین پہ رہی اور وہ کھینچ کے لے گئی، ایک ایک چیز کھینچ لی گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں، پھر ان ظالموں نے خیموں میں آگ لگائی، وہ خیمہ جس میں یہ رہ رہے تھے باہر نکل آئے، آگ لگا دی گئی، اب کچھ نہیں بچا، لوٹ مار جب یہ کر چکے۔ اس سے پوچھا تھا حضرت زینب نے کہ رو کیوں رہے ہو یار، تم رو کیوں رہے ہو؟ ہاں مطلب لوٹ بھی رہے ہو، رو بھی رہے ہو؟ تو کہا لوٹ اس لیے رہا ہوں کہ اگر میں نہ لوٹوں گا کوئی دوسرا لوٹ لے گا، رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ لوگوں پہ بڑی مصیبت آئی ہے۔ کیا حال ہے بے، لانے والے تم ہی ہو مصیبت، اور پھر یہ کہتے ہو کہ ہم روتے ہیں۔ جب ان تمام چیزوں سے یہ فرصت پا گئے تو اب ان کے یہاں محفل جشن قائم ہوئی، اور ادھر خیمے اہل بیت، لاشیں پڑی ہوئی ہیں گھر والوں کی، پانی تک نہیں ملا، بڑی مشکلات، لیکن اللہ اکبر، صبر کرنے والے ہوں تو اس طرح سے زندہ باد زندہ باد۔ رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رہے، ایسے ماحول میں بھی حضرت مخدومہ زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑکپن کا ثبوت دیتے ہوئے خانوادے کی تمام لوگوں کو تسلی دیا اور ذکر اور فکر میں سب کو مصروف۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر اس رات پانی آیا اور پیا بھی۔ جب حضرت سکینہ کے پاس پانی پہنچا تو رونے لگی، میرا بھائی کہاں ہے؟ صبح ہوتی ہے، ابن سعد نے کیا کیا تھا، ادھر جو شہید ہو گئے، شہداء کی لاشوں پہ ان مزدوروں نے گھوڑے دوڑائے۔ کربلا کی سرزمین پر وہ ظلم اور زیادتی انہوں نے کیا ہے کہ شاید تاریخ میں ایسا ظلم نہ ہوا ہوگا۔ جب صبح کے وقت چلنے لگے 72 سروں کو لیا ہے انہوں نے اور انہیں نیزے پہ اٹھایا، اور نیزوں پہ اٹھا کر کے لے کر کے خولی نے امام حسین کے سر کو ایک گھوڑے میں رکھا اور ٹانگ کر کے وہ نکل گیا تھا۔ اسی دن رات بھر ابن سعد ٹھہرا رہا، دوسرے دن اپنے مرنے والے سپاہیوں کی نماز جنازہ پڑھائی، مگر آقا حسین اور آپ کے جانثاروں پہ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں۔ جب یہ سب کے سب لاشوں کو اور ان تمام اہل بیت کی بچیوں کو، عورتوں کو، گھر والوں کو ننگی پیٹھوں پہ سوار کر کے حضرت امام زین العابدین کو زنجیر میں جکڑ کر کے لے کے چلے، تو جانتے ہو حضرت زینب نے کہا تھا ابن سعد میری ایک بات سن لے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ایک بات تو مان لے۔ کہا بتاؤ؟ کہا کہ مجھے ادھر سے لے چلنا جدھر میرے بھائی کی لاش پڑی ہو۔ وہ ادھر سے لے کر کے چلا، حضرت زینب نے جب بھائی کی لاش کے ٹکڑے دیکھے تو تاریخ میں آتا ہے کہ اس قدر روئی ہے واہ محمدہ واہ محمدہ کہہ کر کے کہ نانا جان خبر لو، جس نواسے کو چوما کرتے تھے
آج وہ نواسا کربلا کے میدان میں بغیر گور و کفن کے ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہے، ہوائیں اس پر دھول اڑا رہی ہے۔ اتنے درد کے ساتھ حضرت زینب روئی ہیں کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی رو رہے تھے اور کربلا کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا۔ پھر یہ قافلہ وہاں سے چلتا ہے، سروں کو نیزوں پہ بلند کر کے یہ جاہل چلے تھے، اس لیے کہ لوگوں کو عبرت ہوتا کہ حکومت کے خلاف کوئی سر نہ اٹھائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جاہلوں، یہ تم نے اپنی سوچ کے اعتبار سے کیا تھا کہ ہم نے ان شہداء کے سروں کو جھکا دیا ہے، اللہ نے شہداء کے سروں کو بلند کر لیا ہے۔ اور چاہے اگلی دنوں یہ عبرت حاصل کرو کہ تم مار کر کے بھی اتنے سر بلند نہ ہوئے جتنا یہ مر کر کے سر بلند ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر آواز مر کر کے سر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تفصیل بہت ہے، اگر میں تقریر کروں گا تو 2 دن ٹائم لگے گا، میں جلدی جلدی آ۔ یہ قافلہ پہنچا کوفہ، اعلان ہو گیا تھا ایک کوفہ والوں سر حسین آ رہا ہے۔ بلایا تم نے حسین کو تھا نا، حسین تو نہیں سر حسین آ۔ وہ کوفہ والے کمبخت جو مرنے اور مارنے کی بات کر رہے تھے اہل بیت کی محبت میں، انہوں نے جشن منانا شروع کیا ہے۔ کوفہ میں بھی جشن ہوا ہے، دمشق میں بھی جشن ہوا ہے، بقیہ ساری کائنات غم میں ڈوبی تھی، جنات تک نوحہ کر رہے تھے۔ اور ایک کتاب میں آتا ہے کہ اس تاریخ میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس پتھر کے نیچے خون نکلتا تھا، اور جب آپ شہید ہوئے تو اس قدر تاریکی چھا گئی کہ محسوس یہ ہوتا تھا کہ دن نہیں بلکہ رات ہو گئی۔ چاند و سورج غم منا رہے تھے۔ یاد رکھو، محسوس یہ ہو رہا تھا، ایسی فضائیں مغموم ہو گئی تھی کہ معلوم ہو رہا تھا آج ہی قیامت قائم ہو جائے گی، آج ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو جب یہ قافلہ گھسا ہے کوفہ میں تو آگے آگے وہ سر، پیچھے پیچھے ایک خاندان کی عورتیں قیدی بنائی، ان کے پیچھے جو ہے کوفی لشکر ہے۔ ابن زیاد نے کہا تھا سب اپنے چھتوں پہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں، مرد باہر نکلے کہ ہم نے کس طرح سے معاذ اللہ حسین اور حسینیوں کو ذلیل کر دیا۔ جب یہ قافلہ پہنچا ہے، لٹا ہوا قافلہ کوفہ میں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کوفہ میں جب مولا کائنات رہتے تھے تو یہ کوفے کی مفتیاں تھیں، کوفہ کی عالمہ تھیں، اپنے یہاں بیٹھ کر کے یہ کوفے کی بچیوں کو پڑھایا کرتے۔ انہوں نے جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ عورتیں رو رہی ہیں، مرد کا حال یہ تھا کہ گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ حضرت زینب نے ایسا لاجواب خطاب کیا ہے کوفہ والوں کو کہ کوفہ کے دروں کی بات ہونے لگے ہیں۔ پھر یہی لشکر جب ابن زیاد کے دربار تک پہنچا، حضرت زینب اور ان کے ساتھ دیگر خواتین وہ بیٹھی، حضرت امام زین العابدین کو لایا گیا۔ اس مردود اور مغرور نے اپنے متکبرانہ لہجے میں حضرت امام زین العابدین کے بارے میں کوئی بات کہی، قتل و غارت کے تعلق سے حضرت زینب کو جلال آ گیا۔ کہنے لگی ابن زیاد بس بہت ہو گیا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کچھ کرنا،
ابھی تک خاندان کی عورتوں نے تلوار نہیں، محسوس ہو رہا تھا کہ سینب کی زبان میں حیدر کرار بول رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یزید ابن زیاد کرنا ہوا، جو باتیں اسے کہنی تھی اس نے کہا۔ بہرحال ایک وقت آتا ہے کہ دوسرے دن پھر یہی، ابھی پہلا دن تھا وہاں رکھا تھا، پورے پیچھے والے کو جمع کیا، آقا حسین کا سر سامنے رکھا، ایک چھری سے آقا حسین کے دانت پہ مار رہا ہے۔ دیکھا حسین تم ذلیل ہو گئے۔ ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے، انہوں نے دیکھا تو جلال آ گیا ان کو، بوڑھے صحابی رسول کہنے لگے ہاتھ ہٹا لے مردود، میں نے آقا کو دیکھا ہے کہ ان لبوں کو چوم رہے ہیں، تو نے ابھی تک کم گستاخی نہیں کی ہے، اب مت کرنا۔ یہ واقعہ ہوا، آگے اور بھی باتیں ہیں لیکن آگے آؤ۔ پھر جب کوفہ میں سب کو جمع کیا جامع مسجد میں، مسجدوں سے جو اہل بیت کو گالیاں دینے کا رواج شروع ہوا نا، وہ اسی طرح سے بنو امیہ کے دور سے اہل بیت کو گالیاں مسجد میں جمع کیا گیا۔ اور پھر یہ مردود کھڑا ہوا ابن زیاد، دیکھا کذاب ابن کذاب حسین ابن علی معاذ اللہ ذلیل اور رسوا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی جو نابینا تھے وہ تڑپ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مردود حسین بھی سچے، حسین کا باپ علی بھی سچا، تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا اور وہ جھوٹا، جس نے تجھے حاکم بنایا ہے یزید جھوٹا ہے۔ کہا کام تو مجرموں اور آتنکوادیوں دہشت گردوں جیسا کرتے ہو، مجرموں جیسا، اور باتیں صدیقین جیسی۔ کہا پکڑ لو اسے، لوگوں نے چھوڑا لیا لیکن اسے تسلی نہ ہوئی، گھر سے بلا کر کے انہیں شہید۔ اس طرح سے ایک عاشق کی اور شہادت۔ اب یہ قافلہ چلا، کہاں چلا؟ یزید کے دربار کی طرف۔ وہی کیفیت ہے، جکڑ کے باندھا گیا ہے امام زین العابدین کو خواتین کے ساتھ، وہی مظلوم، وہی بے کسی اور بے بسی والی کیفیت۔ کون ہے پرسان حال؟ اللہ اکبر۔ تصور کرو یار، تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ایک مقام پہ یہ مردود پہنچے، ٹھہر گئے، سروں کو نیزے پہ بلند کیا گیا تھا۔ ایک مقام پہ پہنچے اور بروایت ابن حبان ابن صفان یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ شراب پی رہے ہیں، اتنے میں ایک غیبی قلم نمودار ہوا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دیوار پہ وہ شعر لکھا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آسمان میں سرخی سے وہ شعر لکھا تھا۔ کئی روایتیں ہیں، لکھا تھا ترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب یا یوم القیامہ۔ کیا ایسے لوگ یہ امید رکھتے ہیں جنہوں نے آقا حسین کو، امام حسین کو قتل کیا ہے، کہ کل میدان قیامت میں ان کی نانا کی شفاعت پائے؟ کیا مطلب؟ یعنی یہ شفاعت سے محروم کر دیا۔ ان لوگوں نے پوچھا اس راہب سے جو گرجا گھر میں رہتا تھا، یہ شعر کب نے لکھا، کس نے لکھا؟ کہا یہ تو میں نہیں جانتا کس نے لکھا ہے، ہاں آقا کی آمد، تمہارے نبی کی آمد سے 500 سال پہلے یہ شعر لکھا گیا۔ پتا کیا چلا کہ شہادت حسین کے تذکرے پہلے سے ہو رہے تھے۔ پھر اس پادری نے پوچھا یہ بتاؤ یہ سر کس کے لیے گھوم رہی ہے کس کے سر؟ اور ایک سر تو نہایت خوبصورت چمکدار لگتا ہے، بتاؤ تو صحیح کس کا سر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہا کون حسین؟
جو تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا بڑے بے غیرت ہو، ہم تو اپنے نبی کے نشان قدم سے برکت حاصل کرتے ہیں، تم نے اپنے نبی کے نواسے ہی کو شہید کر ڈالا۔ لعنت و ملامت کی اس پادری نے، اور پھر کہا ایسا ہے رات بھر رکو یہاں، جتنا کھانا پینا ہے کھاؤ پیو، یہ سر دے دو مجھے رات بھر کے لیے، 10,000 روپیہ دیں گے تمہیں، 10,000 درہم۔ یہ دولت کے لالچی بھیڑیے کتے، ان کو کیا دولت ہی چاہیے، کہنے میں کام کیا، ٹھہر جاؤ شام ہو گئی ہے، صبح چلیں گے، لے جائیں گے تو سر کیا کریں۔ اہل محبت کو حسین کے ذریعے دولت ایمان مل جائے، واہ سبحان اللہ، اور دشمنوں کا ایمان چلا جائے۔ لیکن وہ پادری اندر گیا، جو کچھ چہرے پہ گرد و غبار تھا صاف کیا، خوشبو لگایا، ایک بلند مقام پہ رکھ کر زیارت کرنے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر وہ چہرے سے گرد صاف کر رہا تھا، اللہ اس کے دل سے کفر کے گرد کو صاف کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نگاہ سے پردے اٹھے، کیا دیکھا کہ سر حسین سے ایسی روشنی پھوٹ رہی ہے جو اس کے گرجا گھر ہی کو نہیں بلکہ آسمان تک کو روشن کر رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اس نے یہ دیکھا تو کہنے لگا آقا حسین، آپ کا سر اگرچہ جدا ہے مگر میرا یقین یہ بولتا ہے کہ آپ حیات ہیں۔ بولو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آپ کے چہرے کی یہ نورانیت ہے تو آپ کے نانا جان کے چہرے کی کیا نورانیت ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ گواہ ہو جاؤ، میں دین عیسائیت کو چھوڑ کر کے آپ کے سامنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین، یاد حسین، عظمت اسلام، حضرت علامہ زکریا سلمی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حسین پاک آپ کی عصمتوں کو سلام۔ جب تک سر جڑا رہا تب بھی اسلام کا کام ہو رہا تھا، اب سر جدا ہے تب بھی اسلام کا کام ہو رہا ہے۔ اب جب صبح ہوئی وہ سر واپس کیا، روپے دیے، یہ تو بڑے خوش ہوئے، چلو بانٹ لیں گے۔ جب تھوڑا آگے بڑھ کر کے کھولتے ہیں تو عالم کیا ہوتا ہے کہ سارے چاندی کے سکے ٹھیکری بن چکے ہیں، اور ایک طرف لکھا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اللہ کو ہرگز غافل مت جانو اس سے جو ظالم کرتے ہیں، اور دوسری جانب لکھا تھا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ان قریب جان جائیں گے ظلم کرنے والے لوگ کہ وہ کس کروٹ بیٹھیں گے۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آگے بڑھے، شام کے قریب جبھی میں ابھی شام کے قریب ہے، راستے میں بڑے واقعات ہوئے۔ ایک جگہ کا واقعہ یہ آیا کہ ان یزیدیوں کا پانی ختم، پیاس لگی، تو انہوں نے پانی پینے کے لیے ایک جگہ اپنا میدان میں خیمہ لگایا، دھوپ تھی، سائے کے لیے خیمے لگا دیے، شامیانے لگا دیے، اور جتنے یزیدی تھے سب سائے میں بیٹھے، اور جتنے آقا حسین کے گھر والے تھے ان کو سخت دھوپ میں بیٹھایا ظالم۔ تیز دھوپ، پانی کے لیے چلے گئے، چونکہ دور سے پانی وقت لگتا، یہ ٹھہرے رہے۔ حضرت مخدومہ سکینہ جو 6 سال کی بچی
انہوں نے دیکھا تو دور ایک چھوٹا سا درخت نظر آیا. جنگل میں، ریگستان میں عام طور سے کیکر وغیرہ کا درخت. دیکھا کہ ایک درخت ہے، کچھ پتیاں ہیں اس کی جس سے تھوڑا سا سایہ ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اٹھی وہاں سے سایہ کی تلاش میں. اللہ اکبر، جن کے کرم نے پوری دنیا میں سایہ کر رکھا ہے، آج وہ بے سایہ نظر آ رہے ہیں. بچی جاتی ہے امام حسین کی بیٹی، اس تھوڑے سے سائے میں سمٹ کے لیٹ جاتی. اللہ کی مرضی، کئی دن سے لگاتار پریشانیوں کی وجہ سے نیند نہ آئی تھی، نیند آ گئی. وہ لوگ پانی لے کے آئے، پیا، پھر یہ قافلہ چل پڑا. آگے آگے سر حسین ہے. جب کچھ دور یہ قافلہ پہنچا، اچانک وہ نیزہ جس پہ سر حسین تھا زمین میں گرتا ہے اور زمین میں گڑ جاتا ہے، کھڑا ہو گیا. کوفیوں نے بڑی کوشش کی اکھاڑنے کی، اٹھا لو، لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، ہلائے نہیں ہل رہا ہے. ساری طاقت لگا دیا مگر وہ نیزہ نہیں ہے. دوڑے ہوئے آئے حضرت علی اصغر رضی اللہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. کہنے لگے نہ جانے کیا بات ہے، آپ کے ابا جان آگے چلنے کے لیے تیار ہی نظر نہیں آ رہے. اللہ اکبر. کیا کہا؟ آپ کے والد آگے نہیں جانے کے لیے تیار ہے، آپ ہی کچھ کیجیے ورنہ قافلہ یہاں سے آگے نہ بڑھے. حضرت امام زین العابدین نے کہا سنو، یہاں آپ کا ٹھہرنا یہ بتاتا ہے کہ یقیناً کوئی بڑا واقعہ اہل بیت کے ساتھ ہے. کہتے پھوپھی جان، آواز آتی ہے ہاں بھتیجے بولو. کہنے لگے پھوپھی جان پتا کرو کہ اہل بیت کے سبھی لوگ ہیں، کوئی چھوٹا تو نہیں. حضرت زینب ایک ایک کا نام لے کے پکار رہے ہیں. جس کا نام لے وہ لبیک، جس کا نام لے وہ لبیک، ہم موجود ہیں. جب حضرت سکینہ کا نام لیا گیا تو آواز نہیں آئی. آپ نے کہا سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے. اتفاق سے توجہ کسی نے نہیں دی. سمجھے ساتھی میں ہوگی سکینہ کہاں جائیں گی. دوڑی ہوئی سب سے پہلے اتر کر حضرت زینب اس طرف جاتی ہیں جدھر یہ قافلہ رکا ہوا تھا. رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا. بھاگتے بھاگتے جا رہی ہے، کیا دیکھتی ہے اسی میدان میں ایک کنارے ایک خاتون ہے جو نقاب ڈالے بیٹھی ہے. ان کی گود میں سکینہ ہے. وہ ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے اور سکینہ اپنی زبان میں، بچپن والی سریلی بھولی زبان میں داستان کربلا سنا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، بابا جان کے ساتھ کیا ہوا، بھائی کے ساتھ کیا ہوا. وہ خاتون سنتی ہیں، کبھی ان کو چومتی ہیں، کبھی روتی ہیں، کبھی اب سکینہ کے آنکھ سے آنسو پوچھتی. حضرت زینب آگے بڑھتی اور کہتی ہے خاتون ہم تمہارے شکر گزار ہیں، تم نے بڑی مہربانی کی ہماری بچی سکینہ پر کہ تم نے اسے سنبھالے رکھا، ورنہ نہ جانے اس کا کیا ہوتا. قریب پہنچ گئی، نقاب پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. ایک بات بتا دوں، ہی ذہن لے دو مسلمانوں،
حضرت امام حسین کا سر تو کٹ گیا تھا، مگر کیسے خبر ہوئی کہ سکینہ نہیں ہے؟ یہ وہی خبر رکھے گا جو زندہ ہوگا، یہ وہی خبر رکھے گا جو زندہ ہو۔ مردوں کو تو اپنی خبر نہیں ہوتی۔ اس آیت اس واقعے سے بھی آقا حسین کی زندگی کا پتہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ وہ ہے جو اپنے کو نہیں بلاتے ہیں، تو بولو میرے نبی بھلا غلاموں کو کیسے بھلاتے ہیں؟ دور چاہے کوئی مجھار میں ممکن ہی نہیں، میرے سرکار غلاموں کی خبر رکھتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ٹھہر جانا اور سارے کوفہ کے لوگوں کا، سارے یزیدیوں کا زور لگا دینا، ہلا نہ پانا، یہ بتاتا ہے وہ مرضی رب تھی، ورنہ ہم چاہتے تو 22,000 کو ہم چٹکیوں میں مٹا دیے۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ آپ آگے جاتی ہے، کہتی ہے یہ بتائیں خاتون آپ ہیں کون جو یہ احسان کیا؟ نقاب نے، نقاب کو الٹا ہے خاتون نے، تو کہا اے زینب تو اپنی ماں فاطمہ کو نہیں پہچان؟ حضرت فاطمہ کی روح مجسم ہو کر وہاں آ گئی تھی، بولو سبحان اللہ، مجسم ہو کے آ گئی۔ کہا بیٹی فاطمہ تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں نے جب دیکھا کہ سکینہ چھوٹ گئی ہے تو میں چلی آئی اسے سنبھالنے کے لیے۔ اتنا کہا اور فوراً وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ لے کر کے حضرت سکینہ کو حضرت زینب آتی ہے خیمے کے پاس، تو پھر سر حسین اٹھایا جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے نیزہ اور پھر آگے بڑھتا ہے یہی۔ اور پھر جب شام میں پہنچا دمشق میں، خوب اس دور کے اعتبار سے آتش بازی، ناچ ناٹک نوٹنکی باجے جتنی چیزیں ہونی تھی ہوئی۔ حضرت سہل صحابی رسول کسی کام اللہ اکبر، انہوں نے بتایا گیا لوگوں کو جب یہ خوشی کیسی، ابھی تو کوئی میلہ کوئی تیوہار ہے نہیں، کیسی خوشی؟ تو کہا کہ ایک لشکر جیت کے آ رہا ہے، اسی کی خوشی میں یہ تمام سجاوٹ کی گئی ہے۔ حسینیوں ڈھول مت بجاؤ، وہاں تو آنسو تھے، ڈھول کہاں تھی؟ کہتے ہیں حضرت سہل کی میں آگے بڑھا اس دروازے کی طرف گیا جدھر سے یہ قافلہ آنے والا تھا۔ میں قریب پہنچا، اتنے میں کیا دیکھا کہ کچھ سر ہیں جو نیزے پہ ہیں، ایک سر ہے جو سب سے بلند ہے۔ اچھا اس سر کی ایک کرامت، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سر لوگوں کو کلمہ پڑھاتے آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقعات لیکن آ گیا، انہوں نے دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا سرمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر کے انہوں نے آنکھوں سن کے آنسو گئے، سب ہنس رہے تھے۔ حضرت سکینہ انہوں نے دیکھا تو بڑا تعجب کیا، بلایا اشارے سے، قریب آئے، کہنے لگے آپ کون ہیں؟ جہاں سب ہنس رہے ہوں آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جب ایک بچی کا سوال سنا تو انہوں نے کہا بیٹی تو ہے کون؟ اپنا نام بتا دے پھر میں وجہ بتاؤں گا کہ میں رو کیوں رہا۔ تو کہا کہ میرا نام جاننا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا وہ سر جو حسین کا سب سے آگے ہے، میں اسی کی بیٹی سکینہ۔
بولو بولو سبحان سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت سحر کی آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برسنے اور کہنے لگی بیٹی میں تیرے خاندان کا ادنا غلام ہوں، تیرے نانا کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں صحابی ہوں، سبحان اللہ، میں صحابی ہوں، میں یہاں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں، کچھ سامان بیچنے آیا تھا، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، بتائیے کس چیز کی ضرورت ہے، میں آپ کی خدمت کر کے خادم اہل بیت میں اپنا نام لکھانا، ایسے مشکل وقت میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی۔ آج کے دور میں اگر کوئی اور ہوتا تو بولو وہ کیا کرتا؟ میری ماں بہنیں غور سے سنیں، بازاروں میں بغیر دوپٹے کے گھومنے والی، مزاروں اور میلوں پر بے پردہ پہننے والی، دنیا تو تم سے پردہ چھیننے ہی کے چکر میں لگا ہے، تم نے خود سے اپنے پردے اتار دیے ہیں۔ یاد رکھو پردہ رہے گا جب تک، تب تک آپ کی عزت رہے گی، آپ کی عزت رہے گی۔ 7 سال کی بیٹی اسلام کو صرف کربلا والوں نے دکھایا نہیں ہے، بتایا نہیں ہے، بلکہ عمل کر کے دکھایا بھی ہے۔ حضرت سکینہ کہتی ہے صحابی رسول سے، ہم بھوکے ہیں مگر یہ نہ کہوں گی کہ کھانا لا کے دے، ہم پیاسے ہیں مگر یہ نہ کہیں گے کہ آپ ہمیں پانی لا کے دے دیں، ہمارے درد ہے، چوٹ کا نشان ہے، ظالموں نے مارا ہے، چہرہ سرخ ہے، درد کر رہا ہے چہرہ، مگر ہم نہ کہیں گے دوا دے دیں آپ، کان کی بالیاں نوچی گئی ہے، خون بہ بہ کے جم گیا ہے، شدت ہے تکلیف کی، مگر ہم نہ کہیں گے کہ آپ ہمیں دوا لا کے دے دیں۔ کہا بیٹی یہ بتا دے پھر تو کیا چاہتی ہے؟ کہا صرف اتنا چاہتی ہوں کہ ان ظالموں نے ہمارے گھر کی اور ہمارے سروں سے چادر اور اوڑھنیاں چھین لی ہیں، تمام شام کے لوگوں کی نگاہیں ہماری طرف اٹھ رہی ہیں، ہم نے اپنے بال اپنے چہرے پہ کر رکھے کہ کچھ تو ہمارا پردہ رہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ابا جان اور شہداء کے سروں کو آگے کروا دو تاکہ لوگ سروں کو دیکھیں، ہماری طرف نہ دیکھیں۔ اللہ اکبر، پردہ سکھا رہی ہے حضرت 400 درہم دیا ہے، تب ان یزیدیوں نے سر حسین کو آگے، یہ منظر ہوا ہے دمشق کے بازار میں، شام کے بازار میں، یزید کے دربار میں جب یہ معاملہ پہنچتا ہے تو یزید خبیث مگر مچ کے تو پہلے آنسو ہوتا ہے اور پھر ایسی باتیں کہتا ہے جس سے کہ یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ساری شرارت اسی کی اور یقیناً اسی کی شرارت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین سے کہا چلو اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تمہیں جس چیز کی ضرورت رہے گی مجھ کو بتانا۔ تو کہا سنو، ہاتھ اس نے بڑھایا کہ اچھا صلح کر لو، کہنے لگے کہ مردود ہاتھ پیچھے کر دے، پیچھے کر، تیرا ہاتھ اگر اسی لائق ہوتا تو ابا جان نے تیرے ہاتھ سے ہاتھ نہ ملا، ہاتھ پیچھے کر کے بات کر، اور ہاں سوال مانگنے کا تو جن کی پرمپرا دینے کی ہو مانگا نہیں کرتا، اور تجھ سے مانگیں گے۔ تیور بگڑ گیا، کہنے لگے کچھ دینا چاہتا ہے؟ کہاں بتائیے؟ کہا 3 چیزیں مانگتا ہوں، اگر ہے ہمت تو دے دے۔ 3 چیزیں، پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں مدینہ پہنچا دے، دوسری چیز یہ ہے
کہ ہمیں بھی اسی جگہ پہ رکھنا جہاں گھر کی عورتوں کو رکھنا. مردوں میں سے کوئی عورتوں کے ساتھ نہیں ہے اور ہمیں تم پر بھروسہ نہیں ہے. اگر تو کرنا چاہتا تو اتنا ضرور کر دینا کہ جہاں ہمارے گھر کی عورتوں کو رکھنا وہی ہمیں بھی رکھنا. کم سے کم میں اپنے گھر کی عورتوں کی دیکھ بھال کروں. کہا ٹھیک ہے. کہا ایک چیز اور بھی ہے. تو کہتا ہے کہ میں راضی نہیں, میں نے حسین کو نہیں مروایا, نہیں مارا, تو جنہوں نے حسین کو مارا ہے ان قاتلوں کو میرے سپرد کر دے, انہیں میرے سپرد کر دے یا میرے سامنے سزا دے. اور ایک چیز اور بھی ہے, ایک چیز اور ہے کہ کل جمعہ کا دن ہے. جامع مسجد دمشق میں مجھے خطبہ اور تقریر کرنے کا موقع دے دے, کیونکہ تو نے تو یہاں اندھیرے میں لوگوں کو رکھا ہے. میں سچائی بتاؤں, آج جس دمشق کے لوگ ہنس رہے ہیں کل میں انہیں خون کے آنسو رولا. یزید نے کہا پہلی شرط منظور, مدینہ ہم بھیج دیں گے. دوسری شرط بھی منظور, عورتیں جہاں ہوگی وہیں آپ رہیے گا. اور رہا سوال تیسرا معاملہ, اے بتا کس نے مارا؟ شمر خبیث کھولی یہ بدبخت جو بڑھ بڑھ کے کہہ رہے تھے ہم نے مارا, جب انداز بدلا تو کہنے لگے ہم نے کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں. ہم کو کون سی دشمنی تھی, ہم کاہے مارے؟ جان کا خوف نظر آیا تو بدل گئے, لیکن وہاں تو مکاری ہو رہی تھی. تو یزید نے کہا اچھا چھوڑیے, پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ شرط چھوڑ دی. اب میں تو جانتا تھا کہ تم یہ پورا بھی نہیں کر پاؤ گے, کیونکہ سب سے بڑے قاتل تو تم خود ہی. ڈر خوف نہیں. اور وہاں بھی حضرت زینب نے ایسا خطبہ دیا کہ یزید کے محل میں زلزلہ آ گیا تھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں میاں کہ آنکھیں ملانا سیکھ لیا ظالموں سے میں, زینب تیرے بیان حسینی بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چوتھی چیز جمعہ میں, اب جمعہ میں تقریر ہونی تھی تو اس نے بڑھیا لباس دیا, بہت عمدہ کپڑا, اسے پہن لیجیے کیونکہ خطیب کا لباس اچھا ہوتا ہے. تو آپ نے کہا یہ اپنا شاہی لباس اپنے پاس ہے, میں وہی لباس پہنوں گا, پہنے رہوں گا جو کربلا سے پہن کر آیا ہوں, جس پر میرے بابا جان کے خون کے نشان لگے ہوئے ہیں. یاد رکھ شہیدوں کا خون ناپاک نہیں ہوتا ہے, شہیدوں کا خون پاک ہوتا ہے. میں اسی لباس میں جاؤں گا. پھٹا ہے تو کیا ہوا, تیرے شاہی لباس سے کروڑوں درجہ کرتا نہ تو کیا کرتا. ماحول خراب ہو رہا تھا, دربار میں ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا یزید تم نے بہت برا کیا, لعنت ہو تجھ پر. ایک عیسائی بیٹھا تھا, اس نے بھی لعنت بھیجی. تو کہا چاروں طرف سے تو لعنت مل رہی, کچھ ایسا کام کر لو کہ کم سے کم لعنت نہ ملے. مگر اب جس کے لیے لعنت ہمیشہ کے لیے ہو گئی ہو تو اس کے حصے میں تو لعنت ہی ملے گی. اب جب یہ دربار میں مسجد پہنچنے والے تھے, گیٹ میں پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہے دمشق کی. آپ جب پہنچتے ہیں وہی کرتا پہن کر کے, جن لوگوں نے اس لباس کو دیکھا مسجد دمشق میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ اکبر. تو نہیں ہے آپ لوگ بول دوں پورا کر دوں, نہیں سمیٹ دوں تو دو جملے میں بھی بات پوری ہو جائے گی. نہیں بولتے رہیے. اب اگر اس طرح سننا بولتے رہیے. بول رہے. اچھا ایک مرتبہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بول. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اب جب مسجد میں پہنچے تو اس وقت ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں. مولوی سے بھی زیادہ خطرناک کوئی گروہ نہیں ہے. یہ کب چاہے کس کو آسمان بنا دے اور کب چاہے کس کو آسمان سے زمین پہ پہنچا دے. آقا نے فرمایا ہے نا کہ سب سے بڑا شر مولویوں کا ہے، شرار العلماء، اور سب سے بڑا خیر بھی علماء ہی کا ہے. جو بک جاتے ہیں نا ان مولویوں کا حال یہی ہوتا ہے. آپ دیکھو ٹی وی ڈیبیٹ میں کتنے بڑے بڑے مولانا آتے ہیں. یہ لمبا لمبا آداب و القاب و قومی جماعت کے صدر ہیں. وہ لمبی لمبی ٹوپی. ابے جاہلوں جب اپنی بات تمہیں رکھنی نہیں آتی تو جاتے کیوں؟ پہنچ گئے اب وہ مرغا بنایا جاتا ہے. ایسے مولویوں سے دور رہو، نفرت کرو. قوم میں صرف انتشار پیدا کرنا. بک چکے ہیں چند سکھوں کے اوپر. ہاں، اور ٹوپی لگا لیں گے تو معلوم ہوگا کہ بالکل اب اس سے بڑا کوئی مولانا نہیں. پوچھ لو مولانا کا مطلب کیا ہے تو آپ بتا پائیں. مولانا کا مطلب پوچھو تو آپ بتا پائیں گے. ایسے ایسے لوگ پہنچ گئے. کونو حافظ جی بن کے پہنچ جاتا ہے تو کونو مولانا صاحب بن کے پہنچ جاتا ہے. بتائیے یہ سب زر خرید لوگ ہیں. ہندوستان میں بہت مولوی بکے تھے، انگریزوں نے خریدا تھا. یہ روایت نہیں ہے، بک گئے جنہیں بکنا تھا. اور جب بکے ہیں تو بڑے فتوے نکلے ہیں، مگر نہیں بکا تو بریلی کا تاجدار. اس نے اسے ماحول میں بھی کہا تھا کروں مد ہے بڑے اس بلا میں میری بلا. میں کہتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے آئے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت یاد حسین، عظمت حسین، حضرت علامہ زکریا صفی صاحب کی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، حضرت یزید، حضرت یزید، حضرت یزید. اب دعا سے کہا ہے حضرت کا یزید. اور قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہا تھا. قرآن پڑھ پڑھ کے حضرت یزید شہید ہے، قرآن سے ثابت ہے. شیطان و قرآن چور ہی بھی قرآن سے دلیل دے رہا ہے. پہنچ گئے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن تن آتے ہوئے منبر پر، کرتا پکڑا کھسی کا باہر. چپ ہو جا، بہت دیر سے یزید یزید کر رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا. قرآن وہی سمجھتے ہیں جن کے لیے قرآن اترا ہے یا جن کے گھر میں قرآن اترا ہے. تو کیا جانے گا کربلا میں کیا ہوا ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ کربلا میں کیا ہوا. زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت قرآن، عظمت اہل بیت، حواس رسول، خاندان رسول. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بہت اچھا. اس کے بعد تقریر حمد و ثنا کے بعد شروع ہو گئے. پورا نقشہ کھینچ لیا کربلا. جب واقعہ اور وہاں کی کیفیت بیان کی تو جانتے ہو مسجد میں اس قدر ہنگامہ مچا ہے کہ لوگ اپنا سر دیواروں پہ پٹک رہے ہیں.
हर तरफ से हुसैन हुसैन की आवाज आ रही थी। यजीद भी बैठा था। घबरा गया, जल्दी तकरीर खत्म कराओ नहीं तो बवाल हो जाए। मुअज्जिन को हो जाते आज 5 मिनट पहले अजान देना। मुअज्जिन शुरू हो गया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आपने कहा यकीनन मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह से बड़ी कोई शय नहीं है, कोई चीज अल्लाह से बड़ी, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अकबर मिन कुल्ली शय। फिर मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर आपने कहा इस बात की गवाही मेरा कल्ब, मेरा दिल, मेरी समा, मेरी बसर सब दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब जब उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहते हैं कहेगा। मुअज्जिन को रोक दिया और कहने लगे कि जिनका नाम पुकार रहा है ये बता कि वो हुसैन के बाप थे कि किसके बाप? इतना कहना था कि दर्द और आवाज में कहा है कि लोगों की चीखें निकल गई। यजीद ने डांटा है अजान पूरी कर। तो आपने कहा पूरी करा लो, हमने भी अपनी पूरी कह दी है। अब जब ये बातें हो गई तो अब फिर हालात क्या बनते हैं, वहां से बाहर निकला। एक जगह एक वाक़या और आता है, एक कसाई एक बकरे को ज़िब्ह करके ले जा रहा था, उसका सर खून टपक रहा था। यजीद साथ में बुला के पूछा, और ये आता कि दरबार में या वहीं पे बुलाया, ये बताओ कि तुमने इसको ज़बह किया है? कहा हाँ ज़बह किया है। कहा अच्छा तो एक मसला बताओ। क्या कहा? मसला बताओ। कहा बताइए। आले नबी को मुझसे मसला पूछने की क्या जरूरत पड़ गई? कहा बता दो, मैं किसी वजह से पूछ रहा हूँ। कहा पूछिए। कहिए बताओ, जब तुम जानवर को ज़िब्ह करते हो तो उसे दाना पानी देते हो? तो कहा हाँ, हम पहले उसे पानी भी खाते हैं, खाना खिलाते हैं, जब वो भूख प्यास उसकी मिट जाती है तब हम उसे ज़िब्ह करते हैं। कहा यजीद सुन ले, तूने तो हमारे खानदान वालों के साथ इस कसाई जैसा भी सलूक नहीं किया। पानी भी बंद कर दिया, खाना भी बंद कर दिया, भूखा और प्यासा रखा, और फिर तू माफी मांग माजरत कर रहा है। वो जुल्म पर बरबरीयत उसने की, अहले बैत ने बर्दाश्त की। और फिर कहा कि ऐसा है, हजरत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कूफा भेजा गया है। और जब ये कूफा से मदीना भेजा गया, 30 लोगों का दस्ता बड़ी इज्जत के साथ रास्ते भर हजरत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिदमत करते रहे। और जब ये मदीने शरीफ के करीब ये काफिला पहुंचा, पहले मदीना को तो खबर हो ही चुकी थी, ये हजरात आ रहे हो करबला में ये मामला हो गया। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत और दीगर सहाबाए किराम सब मदीने के बाहर निकल आए। जिस काफिले को जाते देखा था उसी काफिले को आते देखा है तो कैफियत हिचकियों में बदल गई। अल्लाह, सारों कतार सब रो रहे थे, मदीने के दरो दीवार रो रहे थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरे रास्ते कहीं कुछ नहीं बोले, सीधा चले, किसी की तरफ तवज्जो नहीं। नाना जान के रोज़े पे पहुंचे हैं, जिनसे ही आता रोज़ा नजर आता है। हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन दौड़ करके नाना जान के दरवाज़ा चौखट को पकड़ लेते हैं और रो रो के इस तरह से दास्ताने करबला बयान करते हैं कि पूरा मजमा रो रहा था, हवा और फजा रो रही थी।
یہ ظلم یزید نے کیا تھا اہل بیت پہ. شروعات یہیں سے تھی قافلہ کے جانے کی اور یہ قافلہ یہیں پر آتا ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک روایت کے اعتبار سے جنت البقیع میں ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن تھے. اب مسلمانوں حالات کیا بنے؟ سب سے بڑی رکاوٹ تو حضرت حسین تھے. اب یہ ہو گیا بالکل بے لگام جانور. مدینے پہ بھی اس نے حملہ کروایا دوسرے سال، تیسرے سال اس نے حملہ کروایا مکہ شریف پہ. اب اللہ کی پکڑ دیکھو. اللہ جب تک ڈھیل دے ڈھیل ہے، لیکن جب چاہے وہ پکڑ فرماتا ہے. جب پکڑ فرماتا ہے تو یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتا ہے. جب وہ پکڑ فرماتا ہے تو کوئی چھڑا نہیں پاتا ہے. صرف 3 سال 7 مہینہ یہ 8 مہینہ ہوا تھا. 45 سال کی عمر ہوئی تھی. ایسے مہلک مرض میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ مر جاتا. شراب کے نشے میں بوتلیں رکھی ہوئی تھی. ایک ناچنے والی ناچ رہی تھی سارنگی لیے، کبھی کھڑی ہوتی تھی کبھی بیٹھ جاتی تھی، کوئی آگے پیچھے نہیں. اور دمشق میں جب اسے گاڑا گیا ہے تو جانتے ہیں اس کی قبر پہ لوگ اس قدر پتھر مارتے تھے کہ روزانہ اس کی قبر پہ پتھروں کا ڈھیر رہتا. یہ ذلت و خالی ہوئی یزید کی. اور یہ جتنے سرغنہ پہنچے تھے صرف 4 سے 5 سال کے اندر. جب وہاں کی حکومت بدلی ہے، عبد الملک ابن مروان کا دور آیا تو مختار بن عبید ثقفی کوفہ کا گورنر بنایا. اور اس نے بیٹھتے ہی کہا تھا سنو، ہم ایک بھی قاتل حسین کو زمین پر چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکتے. اللہ کی پکڑ اس طرح ہوتی ہے. اس نے اعلان کرا دیا جو بنے ہیں جو کربلا گئے تھے سب کو لاؤ، پتہ بتاؤ، انعام دیں گے. کوفہ کی سرزمین سے ابن زیاد نے اعلان کیا تھا کہ جو مسلم کے بچوں کا پتہ بتائے گا انعام ملے گا. آج اسی جگہ سے اعلان ہو رہا ہے جو کربلا جانے والوں کا نام بتائے گا اسے انعام دیا جائے گا. از مقافات عمل باطل مشو، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں. ایک ہی دن میں 280 لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے. کوفہ کے بازار بھگدڑ بن جاتی ہے. ان تمام قاتلوں میں پھاڑ پھاڑ کے لوگ جان بچا رہے ہیں. سب سے بڑا سرغنہ جو تھا ابن سعد، اس کا جب نمبر آتا اس نے کہا کل ایسے کو ماروں گا جس سے تمام زمین آسمان والے خوش ہو جائیں. ایک آدمی اس کا ملنے والا تھا، جا کے کہہ دیا ابن سعد اپنا انتظام کر لے، کل تجھے مختار مارے گا. کہا نہیں، مختار تو میرا پرانا دوست مجھے نہیں مارے گا. دوسرے نے سپاہی کو بھیج دیا، جاؤ پکڑ کر کے لے بلا لو. جب بلانے گئے تو وہ نہیں آیا. اپنے لونڈے کو بھیج دیا. 18 سال کا لڑکا، اس کا حفظ نام تھا. وہ آ گیا دربار میں. مختار نے پوچھا تیرا باپ کیوں نہیں آیا؟ تو کہا ابا اب تو گوشہ نشین ہو گئے. وہ تو خالی تصویر پھیراتے رہتے ہیں، اللہ ہی اللہ کرتے رہتے ہیں. ان کا کچھ مطلب نہیں، اس لیے ہم کو بھیج دیا. کہنے لگے اچھا 900 چوہا کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے. اتنے بھاری بھاری سنگین چوم کر کے اب گوشہ نشین ہو گیا. اب وہ رے کی حکومت کہاں گئی؟ ابن زیاد کا انعام کہاں گیا؟ اگر اسے یہی کرنا تھا تو کربلا جانے سے پہلے کیوں نہیں بیٹھ گیا؟ بھیجا سپاہی کو ابو عمرہ کو دوال بلا پڑا کے لاؤ. گئے پکڑ کر کے لائے. آ نہیں رہا تھا، سر کاٹ دیا. سر کاٹ کے لا کے رکھ دیا. مختار نے کہا اس کے بیٹے سے کہ پہچانتے ہو کون؟ کہا یہ میرے باپ ہیں. اب جب یہ نہیں رہے تو میں رہ کے کیا کروں گا؟ تو مختار نے کہا تم رہو گے بھی نہیں. وہی اس کی بھی گردن ماری اور دونوں سر کو کہا مدینہ بھیج دو حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس. اب کہنے لگے ایک کوفہ والو دیکھ لو ذلت و خالی اس طرح سے ہوتی ہے. اس کا سر ابن سعد کا امام حسین کے سر کے بدلے اور اس کے 18 سال بیٹے کا سر امام حسین کے 18 سال کے بیٹے علی اکبر کے سر کے بدلے میں ہے. اگرچہ میں یہ جانتا ہوں
कि तमाम कूफा वालों की गर्दनें में काट दूं तो हुसैन की उंगली के बराबर भी नहीं हो सकती। ये सब हक है। इस तरह से एक एक यजीदी चुन के मारे जाने लगे। खोली इसने क्या किया था, आका हुसैन का सर जुदा किया था और एक झोले में टांग के घर लेके आया। बीवी मुहिब्बे अहले बैत, तहज्जुद गुजार, इबादत गुजार, सुभान अल्लाह। मारे डर के कि बीवी खिलाफ ना हो जाए, एक तंदूर में आका हुसैन के सर को छुपा दिया था। बीवी रात में उठी तो उस तंदूर से कुछ रोशनी देखती है। जब हटाया ऊपर से टोकरा तो देखा कि आका हुसैन का सर है। सुभान अल्लाह। इज्जत और एहतराम से ले जाके रखा। उसी दिन से वो खोली से जलन रखने लगी थी। जब उसको पकड़ने के लिए सिपाहियों को भेजा है मुख्तार बिन उबैद ने, अल्लाह ने दुनिया ही में दिखा दिया कि देखो दलील इस तरह से होते हैं जो बुरा काम करते हैं। और इमाम हुसैन के साथ जिन्होंने सलूक किया था उन्होंने तो बहुत जल्दी देख लिया था। सिपाहियों को भेजा गया, समझ गया कि अब हम मारे जाएंगे, तो एक कोठरी में जाके छुप गया। बीवी से कहा बता देना है नहीं। बीवी से कह रही बता देना है नहीं। जब सिपाही के कह रहे कहाँ खोली, तो उसने मुंह से तो कहा पता नहीं, और सर के इशारे से कह दिया, मुंह से कहा मालूम नहीं, और सर के इशारे। समझ गए सिपाही। आगे बढ़े तो क्या देखा, अंदर वाले कमरे में बड़ा सा टोकरा लादे हुए, उसी के नीचे चुदुक्का बैठा था। पकड़ा, बाहर निकाला, लेके आ रहे थे। इधर मुख्तार निकला था कूफा की सैर करने के लिए, रास्ते में मिल गया। कहने लगे पकड़ के लाओ, कहाँ पकड़, बस इसको कहीं ले नहीं जाना है, अभी ही बाजार ही में इसको सजा मिलेगी। का इसका एक एक हाथ पैर अलग अलग करो, लकड़ियां मंगवाई, जिंदा जलवा दिया। जब तक वो राख नहीं हो गया है उस वक्त तक मुख्तार उस जगह से हटा था। जुल्म की टहनी कभी फटी, अल्लाह ने दुनिया ही में दिखा दिया। जहन्नम की आग में जलाने से पहले दुनिया ही में जला दिया गया। इस तरह एक एक यजीदी मारा गया। शिमर बदबख्त ये भाग गया कल्तानिया गांव, वहां पकड़ा गया, मारा गया, सर काटा गया, सफेद दाग था, रात में चमक रहा था। मुख्तार के सिपाहियों ने मारा, सर काट करके उसकी लाश को छोड़ दिया और रात में कुत्ते नोच नोच के खाए। 6 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर मुख्तार ने 6000 से 7000 यजीदियों को मारा। हकीम खाए जिसने हजरत अब्बास की टोपी उतारी थी, उसे बुला करके नंगा, उसके सिपाहियों ने जगह नंगा करके और तीर मार, जब उसने तीर मारा था, तीर मार मार करके उसे मार डाला। जिसने हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर के हलकूम पे तीर मारा था, वो तो इससे बच गया था, मगर उस पर यह अजाब उतरा था कि उसको इस कदर प्यास लगी कि उसे पानी पिलाते पिलाते लोग थक गए, उसका पेट फट गया, वो मर गया, बचा। इस तरह से एक एक करके मरते जा रहे हैं। इब्ने ज़ियाद जो अपने आप को बहुत बड़ा खुंदा, बहुत बड़ा पावरफुल समझता था, सन 67 हिजरी 61 हिजरी में यह वाकया हुआ करबला का। सन 67 हिजरी मुहर्रम की 10 तारीख है और वही फुरात का किनारा है। सिर्फ 6 साल का जमाना गुजरा, 30,000 फौज लेके उतरा था ये कि मैं बच जाऊंगा लड़के, लेकिन जब अल्लाह पकड़ फरमाता है तो कोई काम वाम नहीं आता है। मुख्तार की फौज ने इससे लड़ाई की और फिर ये पकड़ा गया, इसे मारा गया। इसका सर उसी तारीख में, जिस तारीख में आका हुसैन के सर को जुदा किया गया था, इसका सर काटा जाता है।
یہ ذلیل و خوار ہو کر مرتا ہے اور پھر وہ سر بھیجا جاتا ہے کوفہ کے دربار میں. وہی کوفہ کا دربار گورنر ہاؤس ہے, مختار بیٹھا ہوا ہے جہاں ابن زیاد بیٹھا تھا, اور جہاں کل اس نے امام حسین کو کے سر کو رکھ کر کے گستاخی کی تھی اسی جگہ پہ اس ابن زیاد کا سر رکھا جاتا ہے. اور کیا دیکھا جاتا ہے, غیر سے ایک بہت بڑا اژدہا نمودار ہوتا ہے اور اس کے منہ میں اور اس کے سر میں 3 مرتبہ گھس کے چکر لگاتا ہے. دنیا دیکھ کر کے دنگ رہ جاتی ہے. مختار کہتا ہے دیکھ لو آل نبی سے دشمنی کا نتیجہ کہ یہ دنیا میں کس طرح سے ذلیل و خوار ہوا ہے اور آخرت کی سزا ملا. زندہ باد زندہ باد. علماء بیان کرتے کوئی نہیں بچا, کسی کا منہ سور جیسا ہو گیا, کسی کا منہ کتا جیسا ہو گیا, کسی کے سامنے ٹھنڈا رہتا تھا پیٹھ جلتی رہتی. ایک آدمی کا چہرہ اتنا کالا تھا کہ شاید کسی حبشی کا نام بہت ہے تعلیم مگر عشق والا ہے. تو کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں نے پوچھا تو بڑا خوبصورت تھا, کیا بات ہے, کہا میں بھی شامل تھا. کہا پھر, کہا جیسے نیند آتی ہے 4-6 لوگ آتے ہیں پکڑ کے مجھے جلتے ہوئے تندور میں میرا منہ جھونک دیتے, جلتے جلتے کالا ہو گیا. روز یہی حال ہوتا اور اسی حالت میں مر گیا. تیرے پھولوں سے جنہیں بغض تھا اس دنیا میں ان کی قبروں سے پسے مرگ بھی کاٹے نکلے, اور اس طرح سے ایک ایک کر کے مارے گئے اللہ کے عذاب میں. ایک مرتبہ کوفہ کی سرزمین پر طاعون کی بیماری آئی. اب اللہ کا عذاب اترا جب طاعون کی بیماری 15,000 یا 1,500 انہی کوفیوں کے مر گئے اس بیماری. حسین کے 6 ماہ کے بیٹے کو مارا تھا. جب ان کی اولادیں مرنے لگی تو انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا. روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اوحی اللہ تعالی الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی فرمائی کہ انی قتلت 70,000 بیحییٰ ابن زکریا, کہ اے پیارے یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام, حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ, ان کو بھی ظالموں نے بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا. تو کہا ان کے بدلے میں نے 70,000 کو مارا تھا. اور اے محبوب انی قاتل بابن بنتک 70,000 اے محبوب تیری بیٹی فاطمہ کے بیٹے کے بدلے میں 1,40,000 کو ماروں گا. اس طرح سے کچھ تو مختار کے ہاتھوں مرے, کچھ اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب سے. علماء فرماتے ہیں ایک بھی یزیدی نہیں بچا. اللہ سب دیکھتا ہے, اللہ کو سب خبر ہے. لہذا دنیا میں ہو غرور اور گھمنڈ کی بنیاد پہ نہ رہو, اللہ کے نیک اور صالح بندے بن کر کے رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن سوال ہوتا ہے گئے تو کربلا میں 22,000, یہ کوفہ والوں کو لے لو جو گورنر تھے, یزید کو لے لو بہت زیادہ 40-50,000 ہو جائیں گے. اتنے کاہے مرے, ان کا کیا قصور تھا؟ 22,000 مر جاتے, وہ مر جاتے جنہوں نے بھیجا تھا. بقیہ کیوں مرے؟ ایک حدیث سنو, آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں گناہ ہو رہا
اور آدمی دور دراز مقام پہ رہے اور اس سے راضی ہو جائے تو وہ بھی اتنا بڑا گناہگار ہوتا ہے جتنا وہاں رہ کے گناہ کرنے والے ہوں۔ اور اگر وہ وہیں پہ موجود ہو جہاں جرم ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، لیکن اسے پسند نہ کرے، راضی نہ ہو، تو ایسا ہی ہے جیسے وہاں وہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ 22,000 تو وہ تھے جو ڈائریکٹ کربلا گئے تھے، 1,18,000 وہ تھے جو یا تو جانے کی تمنا رکھتے تھے یا واقع کربلا میں یزید اور اس کے ساتھیوں کو صحیح کہہ رہے تھے اور امام حسین کو غلط کہہ رہے تھے۔ تو جب اللہ کا عذاب اترا ہے تو نہ تو قتل کرنے والے بچے ہیں اور نہ تو قتل کرنے والوں کی حمایت کرنے والے بچے ہیں۔ اب یہیں سے ذہن مل گیا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب سے بچے تو وہ یزید کی طرف نہ جائے، وہ حسین کی طرف چلا آئے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ وقائے خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا تھا، جنگ ہارا ہے، اور جہاں بھر کے یزیدی کو پیام مرد لایا ہے، حسین ابن علی کا خون ناحق رنگ لایا ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔ پیارے امام السلام، علی مقام السلام، پیارے امام السلام، علی مقام السلام، پیارے امام سلام علی کی نئی بیعت یزید، آپ نے سر کٹا دیا، کیا ہے تقاضا دین کا، آپ نے یہ بتا دیا، صبت رسول آپ نے جینا ہمیں سکھا دیا، نور نظر لٹا دیا، لخت جگر لٹا دیا، پیارے امام السلام، علی مقام، پیارے امام السلام، علی مقام السلام، پیارے امام السلام، علی مقام، آپ نے دل پہ غم سہا، عاصم خوش خصال کا صدمہ اٹھا یا آپ نے، اکبر خوش جمال کا لاشا اٹھایا آپ نے، اصغر نو نہال کا، کیا ہے جواب آپ کی ہمت بے مثال کا، پیارے امام
السلام پیارے امام السلام علی مقام السلام پیارے امام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. خدایا کا سادہ بندہ نوازا پروردگار عالم یا الہ العالمین یا رب العالمین یا رحم الراحمین اس محفل خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا تعالیٰ پہلی تاریخ سے لے کر کے آج کی شب تک بھی پروگرام ہوا، ہمارے پڑھنے میں پیش کرنے میں آداب محفل میں کوئی غلطی ہو گئی اسے معاف فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ اس کا ثواب جو کچھ کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما لے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توسل تمام تیرے محبوبین مقبولین بندوں کے لیے انبیاء مرسلین صدیقین شہداء صالحین کے لیے نذر کیا جاتا ہے قبول فرما لے. تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کے لیے ثواب کو نذر کیا جاتا ہے قبول فرما لے. تو بالخصوص مولا تعالیٰ تمام تر شہدائے کربلا و شرکائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم وعلیہن اجمعین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب خصوصی طور پہ نذر کیا جاتا ہے قبول فرما لے. پروردگار عالم کربلا والوں کے صدقے میں ہم تمام زندوں کی بھی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام مردوں کی مغفرت فرما دے. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا ہے دعا ہے مولا تعالی ہم نے یہ جو محفل کی ہے مولا تعالی اس محفل کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کو لمبی زندگی صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما تاکہ اس طرح کی محفلیں ہم بار بار سجا سکیں اور اس میں شریک ہو سکیں. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا ہے التجا ہے مولا تجھ سے ہم تیرے کرم سے بھیک مانگتے ہیں مولا تعالی کہ جتنے بھی لوگ حاضر آئے ہیں جس کی جو بھی نیک جائز تمنا ہو مولا تو مالک ہے قادر ہے حنان ہے منان ہے غفار ہے ستار ہے تیری صفات لامحدود ہے تیرے بندوں کے گناہ محدود ہیں مولا اپنی لامحدود صفات کے صدقے میں اپنے بندوں کے محدود گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے سب کی نیک جائز تمنا پوری فرما دے. پروردگار عالم اس محفل کی جنہوں نے بنیاد ڈالی مرحوم جمیل الدین صاحب اور علامہ ریاض ملت علیہ رحمت و رضوان ہمارے فہیم بھائی اور یوسف بھائی اور ان کے تمام احباب کی اس دنیا میں نہیں رہے یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے اور ان کے اس وراثت کو جو لوگ سنبھالے ہوئے ہیں مولا تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. پروردگار عالم یہ علماء یہ حفاظ یہ ائمہ یہ طلبہ حاضر ہیں اے اللہ ان کی عمر میں ان کے علم میں ان کے رزق میں برکت عطا فرما. پروردگار عالم تو فضل و کرم فرمانے والا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو عزت و وقار کی زندگی عطا فرما. ہمارے ملک سے دہشت گردی اور فتنہ کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم میں ہمارے اعزاء و اقربا میں سے ہمارے دوست احباب میں سے ہمارے اساتذہ اور شیوخ میں سے جو لوگ بیمار ہو مولا تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دے. پروردگار عالم حضرت حافظ صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں آج آئے ہیں انہوں نے سلام پڑھا ہے مولا تعالیٰ تیرے یہ بندے بارہا اس مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے بیماری میں مبتلا ہے مولا بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں انہیں شفائے کلی شفائے عاجلہ عطا فرما دے. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا ہے دعا ہے کہ جناب جمیل الدین صاحب اور ان کی
اہلیہ کی مغفرت فرما دے۔ پروردگار عالم ہمارے بھائی کی اہلیہ بیمار ہے، مولا انہیں شفا عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ کوئی مخروف ہو اسے بارے قرض سے نجات عطا فرما دے۔ پروردگار عالم کوئی روزگار کو لے کے پریشان ہوگا، بہتر روزگار عطا فرما دے۔ کوئی روزگار والا ہوگا، برکت کا خواہش مند ہوگا، مولا برکتیں عطا فرما دے۔ کسی کی اولاد نہیں ہوگی، یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ جو اولاد والے ہیں اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ پروردگار عالم ہماری جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے مولا تعالیٰ ان کے لیے مناسب اور اچھے رشتے عطا فرما دے، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں رشتے میں کڑواہٹ آ چکی ہو، پروردگار عالم اس کڑواہٹ کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دے۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے، مولا ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی ہمیں عطا کر دے، اور جو کچھ مانگنے سے رہ گیا ہو یا اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ تیری بارگاہ میں مولا تعالیٰ ہم التجا کرتے ہیں، تیری بارگاہ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں، مولا ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کا واسطہ مولا دعائیں قبول فرما لے۔ حضرت سکینہ کی طلب کا واسطہ ہے مولا دعائیں قبول فرما لے۔ حضرت علی اصغر کی بے قراری کا واسطہ ہے مولا دعائیں قبول فرما لے۔ حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ ہے مولا دعا قبول فرما لے۔ حضرت علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہے مولا دعا قبول فرما لے۔ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری سجدے کا واسطہ ہے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہماری دنیا اور آخرت کو روشن و منور و مجلہ فرما دے۔ ام سلمہ بیمار ہے مولا تعالیٰ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ کے صدقے میں مولا انہیں شفائے کلی، شفائے عاجل عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ الہی خیر گردانی، الہی خیر گردانی، الہی بجستو الہ مدارم، بجز ذات پاکت پناہ ندارم، الہی گناہ کو دارم بکن ہر سے خواہی ولیکن کسے داد خواہ ندارم۔ اے خالق ہر بلندی و پستی، شش چیز آتا بکن سے ہستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراخ دستی۔ تو خشکی تری پہ قادر ہے، آسان ہم سب کی مشکل کر دے، ساحل کی طرف کشتی نہ سہی، کشتی کی طرف ساحل کر دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله۔